ارطغرل غازی سیزن 4 کے قسط نمبر 19 میں اسب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں ارطغرل بہادر کے سپاہیوں سے کہتا ہے، کیا کرجا صحیح کہہ رہا ہے؟ ایک سپاہی کہتا ہے، ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، الپامیش ہمارے ساتھ نہیں آیا تھا، یہ بعد میں ہمارے قبیلے کے ساتھ آنے والا تھا، ہم نہیں جانتے کہ یہ کیوں یہاں آیا ہے۔ پامسی کہتا ہے، لازمی بہادر نے اس آدمی کو اپنے گندے کام کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ یہ سن کر ارطغرل وہاں سے چل پڑتا ہے اور سیدھا قید خانے والے خیمے میں پہنچ کر سپاہیوں کو باہر نکلنے کا کہتا ہے۔ پھر وہ بہادر کو کہتا ہے، مجھے الپامیش کے بارے میں بتاؤ۔ بہادر غصے میں کہتا ہے، کیا بتاؤ اس کے بارے میں؟ یہ سن کر ارطغرل اسے مارنے لگتا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، الپامیش چھپ کر قبیلے سے باہر اسما سے ملا تھا اور اس نے اسما کو قتل کر دیا ہے۔ بہادر کہتا ہے، تو وہ اسما تھی جس نے ان کو زہر دیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے، اگر اسما غدار ہے تو تمہارا سپاہی الپامیش بھی غدار ہے، تم نے الپامیش کو حکم دیا کہ وہ اسما کے ذریعے ان کو زہر دے۔ بہادر کہتا ہے، میں تمہارے خالی الفاظ سے تنگ آ چکا ہوں ارطغرل، وہ کتا الپامیش بعد میں میرے قبیلے کے ساتھ آنے والا تھا، میں نہیں جانتا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، یہ سب تم نے کروایا ہے۔ بہادر کہتا ہے، یہ سچ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ الپامیش کس کا کتا تھا، لیکن اگر تم میرا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو ابھی کر دو ارطغرل۔ ارطغرل اسے دوبارہ مارنے لگتا ہے۔ بہادر بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ یہ میں نے نہیں کروایا۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے۔ آرس اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ بامسی اندر جا کر ارطغرل کو بتاتا ہے کہ گورنر آرس آیا ہے۔ ارطغرل سپاہیوں کو اندر بلا کر کہتا ہے، اسے اچھی طرح سے باندھ دو، میں واپس آ کر اسے ختم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر ارطغرل باہر نکل جاتا ہے اور سپاہی بہادر کو باندھنے لگتے ہیں۔ باہر آ کر وہ آرس کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ آرس کہتا ہے، میں نے سنا ہے جو ہوا ہے، میں نے سوچا شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ ارطغرل کہتا ہے، تو تمہیں پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہے، تمہارے کان کافی تیز ہے۔ آرس کہتا ہے، یہاں سے لے کر ہنلی بازار تک سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، مجھے افسوس ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، وہ ابھی زندہ ہے۔ پھر آرس کہتا ہے، یہ کون گھٹیا انسان اس طرح کا زہر استعمال کر سکتا ہے جو انسان کو بہت آہستہ آہستہ مارتا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے، یہ وہی آدمی ہے جو چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے یہ تکلیف سے گزرے۔ پھر ارطغرل اسے اندر لے جاتا ہے۔ اندر جا کر ارطغرل کہتا ہے، تم نے کہا ہے کہ یہاں میری مدد کرنے آئے ہو، میں کیسے تم پر اعتبار کر لوں؟ آرس کہتا ہے، میں اس حاکم اعلیٰ کی مدد کرنے آیا ہوں جس نے میرے ساتھ مل کر چلنے کی پیشکش کی تھی۔ سادتین کی حکمرانی یہاں ختم ہو گئی ہے، اب میں آپ کے ساتھ مل کر امن اور تجارت کے معاملات چلانا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے، ترغت اور اسلحان کے بارے میں آپ کیا مدد کر سکتے ہو؟ آرس کہتا ہے، یہ تو میں نہیں جانتا کہ زہر کس نے دیا ہے، لیکن میں آپ کو اہم معلومات دے سکتا ہوں۔ اس طرح کا زہر نکاح سے آنے والا ایک پادری تیار کرتا ہے جس سے انسان کی موت بہت آہستہ اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ جہنم وادی کے کسی غار میں رہتا ہے، اگر آپ نے اسے ڈھونڈ لیا تو آپ اسلحان اور ترغت کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے ارطغرل صاحب، اگر آپ اجازت دے تو میں کمانڈر کوستاس کو یہی چھوڑ جاؤں تاکہ اس معاملے کے بارے میں مجھے پتہ چل سکے۔ ارطغرل کہتا ہے، شکریہ گورنر آرس۔ اس کے بعد آرس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف گوگتو جا کر سادتین کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ سادتین کہتا ہے، بہت اچھے، اب اس زہر تیار کرنے والے آدمی کے پاس جا کر اسے بھی ختم کر دو، ہم کوئی بھی ثبوت باقی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس کے بعد وہ ترغت اور اسلحان کے لیے زہر ختم کرنے والی دوا نہیں حاصل کر سکیں گے، پہلے وہ دونوں مریں گے اور پھر بہادر۔ دوسری طرف ترغت اور اسلحان کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی اور وہ دونوں سانس نہیں لے پا رہے تھے۔ اتنے میں حکیم ارتک کہتا ہے، ہم انہیں کونے والے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مرکزی خیمے میں ارطغرل کے پاس آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم ترغت اور اسلحان کو کونے والے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، آرس آیا تھا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اس آدمی کو جانتا ہے جس نے یہ زہر بنایا ہے اور اس نے مجھے اس کے ٹھکانے کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ حکیم ارتک کہتا ہے، میں نہیں جانتا کہ آرس کیا سوچ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، یہ دونوں موت کے کنارے پر ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، تو پھر مجھے فوراً روانہ ہونا چاہیے۔ حکیم ارتک کہتا ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ آنے دے سردار، میں یہاں رہ کر ان دونوں کی مزید کوئی مدد نہیں کر سکتا، اگر آرس صحیح کہہ رہا ہے تو وہاں جا کر میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی آ جائے۔ اس کے بعد وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران سادتین کا آدمی گوگتو زہر تیار کرنے والے آدمی کے غار میں پہنچ چکا تھا۔
वो आदमी उससे पूछता है तुम क्या चाहते हो? गोक्तू कहता है आपका जहर बहुत असर वाला था, मेरा मालिक जहर का एक और बोतल लेना चाहता है। आदमी कहता है इंतजार करो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला भी उस वादी में पहुंच चुका था। एक जगह बामसी कुछ निशान देख लेता है और कहता है ये निशान ताज़ा है सरदार, लाजमी हमसे पहले को यहाँ आया है। अर्तुगरुल कहता है चलो जल्दी उस गार को तलाश करो। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। गार के अंदर वो आदमी एक सांप निकाल लेता है। गोक्तू पूछता है तो उस जहर का दवा तैयार करने के लिए भी आप इसी सांप का इस्तेमाल करते हो? वो आदमी कहता है जी हाँ। गोक्तू कहता है तो फिर वो दवा कोई नहीं तैयार कर सकेगा। इस तरह गोंगतू सांप को मारने के बाद उस आदमी को भी मार देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बाहर अर्तुगरुल और उसके सिपाही भी गार के करीब पहुँच चुके थे और फिर वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। गोंगतू वहाँ से जा चुका था। उस आदमी की लाश देखकर अर्तुगरुल कहता है उन्होंने सबूत मिटाने के लिए इस आदमी को भी मार दिया है। बामसी कहता है अब हम उस जहर की दवा कैसे हासिल करेंगे सरदार? इतने में हकीम अर्तुग मरा हुआ सांप देख लेता है और कहता है जिस किसी ने इस आदमी को कत्ल किया है उसने बाकी जानवरों को छोड़कर सिर्फ इस सांप को मारा है। अर्तुगरुल कहता है इसका मतलब है कि तुर्गुत और असलहान को इसी सांप का जहर दिया गया है और इसे मारकर जहर की दवा तैयार होने से रोकना चाहते थे। हकीम अर्तुग कहता है इसमें कुछ जहर बाकी होगा, हम दवा तैयार कर सकते हैं। बामसी एक कप लाओ। बामसी कप ले आता है। हकीम अर्तुग उसमें से कुछ जहर निकाल लेता है। फिर वो उसमें एक दूसरी दवा शामिल करने के बाद कहता है ये वही जहर है सरदार, अब मैं दवा तैयार कर सकता हूँ। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ असलहान और तुर्गुत सख्त तकलीफ में थे और तड़प रहे थे। दूसरी तरफ हकीम अर्तुग दवा तैयार कर लेता है और कहता है आप ये फौरन ले जाए सरदार और उन दोनों को पिला दे, ये फौरी असर करेगी। मैं यहाँ से कुछ काम की चीजें लेकर आ जाऊंगा। अर्तुगरुल और बामसी दवा लेकर वहाँ से चले जाते हैं और गुंगुत को हकीम अर्तुग के पास छोड़ जाते हैं। उनके जाने के बाद हकीम अर्तुग एक जड़ी बूटी उठाकर सूंघता है तो उसके जहन में वो मंजर आ जाता है जब हनली बाजार में सुल्तान अलाउद्दीन को जहर दिया गया था। इसके बाद वो फौरन वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ असलहान की तबीयत सख्त खराब हो जाती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। हाइमा खातून और बाकी सब समझते हैं कि वो मर चुकी है। हाइमा खातून रोने लगती है। हलीमा उनको पकड़कर बाहर ले जाती है। इतने में असलहान दोबारा आंखें खोल लेती है। इसी दौरान अर्तुगरुल और बामसी दवा लेकर तेजी से कबीले की तरफ रवाना थे। दूसरी तरफ कई कबीले में तीतन गुंदुस को अगवा करने के चक्कर में था। फिर वो हिफाजती इकदाम देखकर कहता है दिन को ये काम करना मुश्किल है, अब ये रात को ही करना होगा। इतने में गुंदुस उसे देखकर उसके पास आ जाता है और कहता है क्या आप उड़ने वाले घोड़े को ढूंढ रहे हो? तीतन कहता है वो घोड़ा जल्द आने वाला है लेकिन वो सिर्फ रात के वक्त आता है, जब वो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। गुंदुस कहता है ठीक है। फिर गुंदुस को कबीले की औरत वहाँ से ले जाती है। दूसरी तरफ गोक्तू सादतीन को बताता है कि वो जहर तैयार करने वाला आदमी और सांप दोनों मर चुके हैं। अब तुर्गुत और असलहान को बचाना नामुमकिन हो गया है। सादतीन कहता है अफसोस असलहान, अगर तुमने अकल से काम लिया होता तो आज तुम बहुत बावकार सल्जूक औरत होती। अलविदा असलहान। फिर सादतीन गोक्तू को कहता है अब हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है, कोनिया में बहुत जरूरी काम हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो खेमे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और बामसी वापस कबीले में पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल घोड़े से उतरकर आरिस के कमांडर कोस्तास को बताता है कि आरिस सही कह रहा था, मैं जहर की दवा ले आया हूँ। ये कहकर अर्तुगरुल आगे बढ़ जाता है और जाते जाते कहता है आरिस को कहना कि मैं उसका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर अर्तुगरुल अंदर पहुंच जाता है और दवा वाली शीशी खोलकर असलहान को पिलाने लगता है। इसके बाद वो 2 चम्मच तुर्गुत को भी पिलाता है। Allah'ım yardım edesin. Kendine gelesin kardeşim. Kendine gelesin kardeşim. बामसी कहता है ये दवा कितनी पुरअसर होगी सरदार, कहीं हम लेट तो नहीं हो गए? अर्तुगरुल कहता है अब ये अल्लाह के हाथ में है बामसी, अल्लाह को जो बेहतर लगेगा वो कर देगा, लेकिन हमारे ऊपर अब एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमने इंतकाम लेना है जिन्होंने इनके साथ ये किया है। फिर अर्तुगरुल सामसा को आवाज देकर कहता है बहादुर को पकड़कर मरकजी खेमे में लाओ। अंदर हाइमा खातून और बाकी औरतें तुर्गुत और असलहान के लिए दुआ मांग रही थी। इतने में असलहान आंखें खोल लेती है, सब खुश हो जाती है। हलीमा उससे पूछती है अभी आप कैसी हो? असलहान कहती है मैं बेहतर हूँ। तुर्गुत अभी तक बेहोशी के हालत में था। दूसरी तरफ सादतीन एक जगह पहुँचता है जहाँ सुल्तान का काफिला रुका हुआ था। गोक्तू उसे बताता है कि सुल्तान यहाँ से जाने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। फिर सादतीन बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगता है। कराजेसर में कमांडर कुस्तास वापस आकर आरिस को बताता है कि अर्तुगरुल को जहर की दवा मिल गई है। ये सुनकर आरिस हंसने लगता है और फिर कहता है खुदा का शुक्र है, अर्तुगरुल जैसा शख्स ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। अब वो 2 जानों के लिए हमारा मकरूज हो चुका है। कुस्तास पूछता है अब हम क्या करेंगे हुजूर?
हुजूर। हारिस कहता है, हमने अर्तुगरुल का एतमाद जीत लिया है कुस्तास, हम इसका बेहतरीन फायदा उठाएंगे। हम अर्तुगरुल से जो कुछ भी मांगेंगे वो हमें दे देगा, वो बिल्कुल भी इनकार नहीं करेगा और इसके बदले में हम उसे किनारे लगा लेंगे। आज हमने 2 जानें बचाई है, कल हम इससे अर्तुगरुल और बाकी तुर्कों को ज़बह कर देंगे। दूसरी तरफ सुल्तान का आदमी सादतीन को कहता है, सुल्तान आपका इंतजार कर रहे हैं अमीर हजरत। और यह इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात सीरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 70 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम इस जगह तक पहुंचे थे। मौर्रिख लिखते हैं कि मामर पादरी पर खामोशी तारी हो गई और वो कुछ देर खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुंह की तरफ देखता रहा। शायद यही वजह है, पादरी ने ज़रा दबी आवाज़ में कहा, यही वजह हो सकती है कि हमेशा फतह तुम्हारी होती है। वो बात कर मुअज़्ज़िज़ पादरी, जो तू करने आया है? खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा। हाँ, पादरी ने जैसे बेदार होकर कहा, ए अरब से फतह की उम्मीद लेकर आने वाले, क्या तू नहीं जानता कि जिस ज़मीन पर तू फौज लेकर आया है, इस पर किसी बादशाह को भी कभी पाँव रखने की जुर्रत नहीं हुई थी। तू अपने आप को क्या समझ कर यहाँ आ गया है? फारसी आए थे, लेकिन उन पर ऐसी दहशत तारी हुई कि भाग गए। कई दूसरे भी आए थे, वो बड़ी बहादुरी से लड़े थे, लेकिन नाकामी और मायूसी के सिवा उन्हें कुछ हासिल ना हुआ और वो चले गए। तुझे हमारे खिलाफ कुछ कामयाबियां हासिल हुई है, लेकिन ये ख्याल दिमाग से निकाल दे कि हर मैदान में फतह तू ही पाएगा। मौरखों के मुताबिक खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोशी से सुन रहे थे और बूढ़ा पादरी पुरस्रार लहजे में बोल रहा था, मेरा सिपा सालार वरदान, जो मेरा आका है, तुझ पर करम और नवाजिश करना चाहता है। पादरी कह रहा था, उससे बड़ी नवाजिश और क्या होगी कि उसने तेरी फौज को काट देने के बजाय मुझे ये पैगाम देकर तेरे पास भेजा है कि अपनी फौज को हमारे मुल्क से वापस ले जा। मेरे आका तेरे हर सिपाही को 1 दिनार, 1 कबा और 1 अमामा देगा और तुझे 100 अमामे, 100 कबाए और 100 दिनार अता करेगा। तेरे लिए ये फयाजी मामूली नहीं। क्या तू नहीं देख रहा कि हमारा लश्कर रेत के ज़र्रों की तरह बेहिसाब है? तू जिन फौजों से लड़ चुका है, हमारी फौज उन फौजों जैसी नहीं। तू नहीं जानता कि इस फौज पर कैसर और रूम का हाथ है। उसने मंजे हुए तजुर्बाकार सालार और चोटी के पादरी इस फौज को दिए हैं। बोल, तेरा क्या जवाब है? इनाम चाहता है या अपनी और अपनी फौज की तबाही? 2 में से एक, खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया। मेरी 2 शर्तों में से एक पूरी कर दो तो मैं अपनी फौज को लेकर चला जाऊंगा। अपने आका से कहो कि इस्लाम कबूल कर लो या जजिया अदा करो, अगर नहीं तो हमारी तलवारें फैसला करेगी। मैं तेरे आका के कहने पर वापस नहीं जाऊंगा। तेरे आका ने जो दिनार, कबाए और अमामे पेश किए हैं वो तो हम वसूल कर ही लेंगे। एक बार फिर सोच अरबी सालार। अरब के सालार ने सोचकर जवाब दिया है। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जा अपने आका तक मेरा जवाब पहुंचा दे। बूढ़े पादरी ने रोमी सिपा सालार वरदान को खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जवाब दिया। अरब के डाकुओं की ये जुर्रत! वरदान ने गुस्से से पट्टी हुई आवाज़ में कहा, क्या वो नहीं जानते कि मैं उन सबको एक ही हल्ले में ख़त्म कर सकता हूँ? उसने अपनी सिपाह की तरफ घोड़ा घुमाकर हुक्म दिया, तीर अंदाज आगे आ जाए और उन बदबख्तों को फना करने के लिए तैयार हो जाए। फलाखन भी आगे ले आओ। तीरंदाज आगे आए तो मुसलमानों के कल्ब के सलार मुआज़ बिन जबल ने अपने दस्तों को हमले की तैयारी का हुक्म दिया। ठहर जा इब्ने जबल, खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जब तक मैं ना कहूँ हमला ना करना। सूरज सर पर आकर आगे जाने लगेगा तो हम हमला करेंगे। इब्ने वलीद, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, क्या तू नहीं देख रहा कि उनकी कमानें हमसे अच्छी और बड़ी है, जो बहुत दूर तक तीर फेंक सकती है? वो हमारे तीरंदाजों की जद से दूर है। मैं उन तीरंदाजों पर हमला करके उन्हें बेकार करना चाहता हूँ। उनके फलाखन देखो, ये पत्थर बरसाएंगे। रूमी तरतीब में खड़े हैं। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हमने हमले में पहल की तो हमें पसपा होना पड़ेगा। उनकी तरतीब ज़रा अकड़ने दो, उनका कोई ना कोई कमज़ोर पहलू हमारे सामने आ जाएगा। रूमियों ने कुछ देर इंतज़ार किया। मुसलमानों ने कोई हरकत न की तो वरदान के हुक्म पर उसके तीरंदाजों ने तीरों की बौछारें फेंकनी शुरू कर दी और फलाखन से वो पत्थर फेंकने लगे। कई मुसलमान शहीद और ज़ख्मी हो गए। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नुकसान देखकर भी हमले का हुक्म न दिया। रूमी तीरंदाजों को तीरों से मौसर जवाब नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि मुसलमानों की कमानें निस्बतन छोटी होने की वजह से दूर तक तीर नहीं फेंक सकती थी।
ادھر سے تیر اور پتھر آتے رہے۔ تب مسلمانوں میں ہیجان اور اضطراب نظر آنے لگے۔ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں حکم نہیں مل رہا تھا۔ سالار زرار بن الازور دوڑے دوڑے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ابن ولید زرار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا تو دشمن کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو مت سوچ حملے کا حکم دے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ تھی۔ ان کے سالار اور سپاہی پسپائی کے بجائے حملے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ ابن الازور خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو آگے جا کر دشمن کو مقابلے کے لیے للکار سکتا ہے۔ زرار نے زرہ اور خود پہن رکھی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں چمڑے کی ڈال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے پچھلے ایک معرکے میں یہ ڈال ایک رومی سے چھینی تھی۔ زرار آگے گئے تو رومی تیر اندازوں نے اپنے سالار کے حکم سے کمانیں نیچے کر لی۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے کسی ایک آدمی اپنے دشمن کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتا تھا۔ ادھر سے ایک آدمی آگے آتا اور دونوں زندگی اور موت کا معرکہ لڑتے تھے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ مقابلے کے لیے للکارنے والا اپنے دشمن کو توہین آمیز باتیں کہتا تھا۔ زرار بن الازور رومیوں کے سامنے گئے اور انہیں للکارا، میں سفید چمڑی والوں کے لیے موت کا پیغام لایا ہوں۔ رومیو، میں تمہارا قاتل ہوں۔ میں خدا کا قہر بن کر تم پر گروں گا۔ میرا نام زرار بن الازور ہے۔ رومیوں کی طرف سے ایک نے زرار کے مقابلے کے لیے آنا تھا، لیکن 4-5 رومی سوار آگے آ گئے۔ زرار نے پہلے اپنی خود اتاری، پھر ذرہ اتاری، پھر قمیض بھی اتار دی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ تب ان رومیوں نے انہیں پہچانا جو بصرہ میں انہیں اس حالت میں لڑتے دیکھ چکے تھے، اور وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اس شخص میں جنات جیسی پھرتی اور طاقت ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ زرار ایک سے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ زرار کے مقابلے میں جو رومی آئے تھے ان میں 2 سالار بھی تھے، ایک تبریہ کا اور دوسرا عمان کا حاکم یا امیر تھا۔ باقی بھی کوئی عام سپاہی نہیں تھے، وہ کمانڈروں کے رتبے کے تھے۔ انہوں نے زرار کو گھیرے میں لینے کے لیے گھوڑوں کے رخ موڑے۔ زرار نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جب وہ عمان کے حاکم کے قریب سے گزر گئے تو یہ سالار اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہی دوہرا ہو گیا، پھر گھوڑے سے لڑک کر نیچے جا پڑا۔ زرار کی تلوار اس کے پہلو سے اس کے جسم میں گہرے اتر گئی تھی۔ حیران کن پھرتی سے زرار کا گھوڑا مڑا اور ایک اور رومی ان کی تلوار سے کٹ کر گرا۔ زرار ایسی چال چلتے اور ایسا پینترا بدلتے تھے کہ رومی سواروں کے 2-3 گھوڑے آپس میں جا ٹکراتے تھے اور ایک دوسرے کے آگے آ جاتے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زرار ان میں سے ایک کو تلوار سے کاٹ جاتے تھے۔ کوئی رومی سوار گرتا تھا تو مسلمان بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے۔ زرار کا یہ عالم تھا جسے ان میں مافوق الفطرت طاقت آ گئی ہو۔ اپنے مقابلے میں آنے والے رومیوں میں سے زیادہ تر کو انہوں نے گرا دیا تھا۔ ان میں سے 1-2 ایسے بھی تھے جنہیں مہلک زخم نہیں آئی تھی، لیکن وہ دوڑتے گھوڑوں کی قدموں تلے کچلے گئے۔ 2 رومی سوار بھاگ کر اپنے لشکر میں چلے گئے۔ زرار فاتحانہ انداز سے خون ٹپکاتی تلوار کو لہراتے اور رومیوں کو للکار رہے تھے، میں سفید چمڑی والوں کا قاتل ہوں۔ رومیو، میری تلوار تمہاری خون کی پیاسی ہے۔ مورخو باغدی ابن ہشام اور طبری نے لکھا ہے کہ 10 رومی سوار گھوڑے دوڑاتے آگے آ گئے۔ یہ سب سالاری سے ذرا نیچے کے عہدے کے رومی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب 10 سواروں کو آگے آتے دیکھا تو اپنے محافظ دستے میں سے انہوں نے 10 سوار منتخب کیے اور انہیں آگے لے گئے۔ رومی سوار زرار کی طرف آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا، خدا کی قسم زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے 10 سواروں کو اشارہ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ 10 سوار ان کے ساتھ گئے۔ رومی سواروں کی نظریں زرار پر لگی ہوئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے سوار رومی سواروں پر جا پڑے۔ زرار کی تلوار بھی حرکت میں آ گئی۔ رومیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے جاسوسوں کی تیزی اور تندی نے رومیوں کے ایک نہ چلنے دی اور سب کٹ گئے۔ رومی سالاروں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور مزید آدمیوں کو انفرادی مقابلے کے لیے آگے بھیجنے لگے۔ زرار نے ان میں سے 2-3 کو ہلاک کر دیا۔ مقابلے کے لیے آگے آنے والے ہر رومی کے ساتھ زرار ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پیچھے بلا لیا اور دوسرے مجاہدین، تاریخوں میں ان کے نام نہیں، کو باری باری آگے بھیجا۔ ہر مقابلے میں مجاہدین فاتح رہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت سے رومیوں کی لاشیں پڑی تھی۔ مورخوں کے مطابق
یہ مقابلے کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہے اور سورج اس مقام پر آ گیا جس مقام پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ آ جائے تو حملہ کریں گے۔ مقابلے کے دوران تیر انداز اور فلاخن سے پتھر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے۔ مقابلہ ابھی جاری تھا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلہ یا چارج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے رومی تیر انداز اور فلاخن بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ انہیں خاموش دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا تھا۔ حملہ اتنا زوردار تھا اور مجاہدین میں اتنا قہر بھرا ہوا تھا کہ رومی سالار اعلیٰ وردان کو کوئی چال چلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اپنے لشکر کے آگے کڑا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ توقع یہ تھی کہ وردان اپنی تعداد کی افراد کے بلبوتے پر اپنے پہلو کو آگے بڑھا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے آگے نکلنے اور رقم میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اتنا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کے بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی، یعنی دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے۔ اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال نے اس کی ترتیب کو اس لیے ایک مسئلہ بنا دیا۔ مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے۔ پیچھے دستوں کو اور پیچھے ہونا پڑا، پھر ان کی ترتیب گدمڑ ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ یہ بڑا ہی شدید معرکہ تھا اور بڑا ہی خونریز۔ سورج مغرب کی سمت ڈل رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ مجاہدین تک گئے ہوں گے۔ انہوں نے مجاہدین کو معرکے سے نکلنے کا حکم دیا۔ ایسے لگا کہ رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہتر سمجھا۔ جب دونوں فوجی پیچھے ہٹے تو پتہ چلا کہ رومی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ اس سے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی توڑا ہوا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی۔ رات کو دونوں فوجوں کے سالاروں نے اپنے اپنے نائب سالاروں وغیرہ کو بلایا اور اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے، اگلی کارروائی کے متعلق سوچنے لگے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ وردان کی کانفرنس بھی گرما گرمی زیادہ تھی۔ وردان نے صاف کہہ دیا تھا کہ جنگ کی یہی صورتحال رہی جو آج ہو گئی تھی تو نتیجہ ظاہر ہو گیا ہے، اور اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا؟ وردان کے سالار کلار نے کہا۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اور زیادہ سوچو اور روزہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے اور وہی خوبی ہماری فوج میں کیوں پیدا نہیں ہوتی۔ آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشکوک نظر آنے لگی ہے۔ کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائے؟ وردان نے کہا۔ میں تم سب کو کہتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے اور مشورہ دو کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ کلار کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے سالار اپنی آراء اور مشورے دینے لگے۔ ان سالاروں کے مشورے مختلف تھے، لیکن ایک بات مشترکہ تھی۔ سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے، اور ایسی شکست کہ ان میں سے زندہ وہی رہے جو جنگی قیدی ہو۔ اگر خالد ان کا سالار نہ ہو تو انہیں شکست دینا آسان ہو جائے۔ ایک سالار نے کہا، وہ جدھر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے آگے آگے جاتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس سالار میں اتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم سالاروں میں ہوتی ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محروم کر دیا جائے، اس نے کہا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قتل۔ کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وردان نے کہا، یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں، لڑائی میں ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا۔ مشورہ دینے والے سالار نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک ایلچی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور کہے کہ ہم مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ساتھ بات چیت طے کر لو۔ وہ جب ہمارے سالار اعلیٰ وردان سے ملنے آ رہا ہو تو کم از کم 10 آدمی راستے میں گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ خالد کو اس طرح قتل کرے کہ اس کی جسم کی بوٹی بوٹی کر دے۔ بہت اچھی تجویز ہے، وردان نے کہا، میں ابھی اس کے بندوبست کرتا ہوں۔ داؤد کو بلاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عیسائی جس کا نام تاریخوں میں داؤد لکھا ہے وردان کے سامنے کھڑا تھا۔ داؤد، وردان نے اس عیسائی عرب سے کہا، ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور ان کے سپہ سالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا ایلچی ہوں۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے۔
کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے، اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا۔ داؤد معمولی آدمی نہیں تھا، نہ وہ فوجی تھا، وہ کیسر روم کا ایک طرح کا نمائندہ تھا، اور اس کا رتبہ وردان سے ذرا ہی کم تھا۔ وردان، داؤد نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم کیسر روم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرقل نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو۔ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا۔ اور بوڑھا پادری پراسرار لہجے میں بول رہا تھا، میرا سپہ سالار وردان جو میرا آقا ہے تجھ پر کرم اور نوازش کرنا چاہتا ہے۔ پادری کہہ رہا تھا، اس سے بڑی نوازش اور کیا ہوگی کہ اس نے تیری فوج کو کاٹ دینے کے بجائے مجھے یہ پیغام دے کر تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی فوج کو ہمارے ملک سے واپس لے جا۔ میرے آقا تیرے ہر سپاہی کو 1 دینار، 1 قبا اور 1 امامہ دے گا، اور تجھے 100 امامے، 100 قبائے اور 100 دینار عطا کرے گا۔ تیرے لیے یہ فیاضی معمولی نہیں۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہمارا لشکر ریت کے ذروں کی طرح بے حساب ہے؟ تو جن فوجوں سے لڑ چکا ہے، ہماری فوج ان فوجوں جیسی نہیں۔ تو نہیں جانتا کہ اس فوج پر کیسر روم کا ہاتھ ہے۔ اس نے منجے ہوئے تجربہ کار سالار اور چوٹی کے پادری اس فوج کو دیے ہیں۔ بول، تیرا کیا جواب ہے؟ انعام چاہتا ہے یا اپنی اور اپنی فوج کی تباہی؟ 2 میں سے ایک، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میری 2 شرطوں میں سے ایک پوری کر دو تو میں اپنی فوج کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اپنے آقا سے کہو کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو، اگر نہیں تو ہماری تلوار فیصلہ کرے گی۔ میں تیرے آقا کے کہنے پر واپس نہیں جاؤں گا۔ تیرے آقا نے جو دینار، قبائے اور امامے پیش کیے ہیں وہ تو ہم وصول کر ہی لیں گے۔ ایک بار پھر سوچ عربی سالار۔ عرب کے سالار نے سوچ کر جواب دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جا اپنے آقا تک میرا جواب پہنچا دے۔ بوڑھے پادری نے رومی سپہ سالار وردان کو خالد رضی اللہ عنہ کا جواب دیا۔ عرب کے ڈاکوؤں کی یہ جرت! وردان نے غصے سے پٹی ہوئی آواز میں کہا، کیا وہ نہیں جانتے کہ میں ان سب کو ایک ہی حلے میں ختم کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنی سپاہ کی طرف گھوڑا گھما کر حکم دیا، تیر انداز آگے آ جائے اور ان بدبختوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فلاخن بھی آگے لے آؤ۔ تیر انداز آگے آئے تو مسلمانوں کے قلب کے سالار معاذ بن جبل نے اپنے دستوں کو حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ ٹہر جا ابن جبل، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تک میں نہ کہوں حملہ نہ کرنا۔ سورج سر پر آ کر آگے جانے لگے گا تو ہم حملہ کریں گے۔ ابن ولید، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ان کی کمانیں ہم سے اچھی اور بڑی ہے جو بہت دور تک تیر پھینک سکتی ہے؟ وہ ہمارے تیر اندازوں کی زد سے دور ہے۔ میں ان تیر اندازوں پر حملہ کر کے انہیں بیکار کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے فلاخن دیکھو، یہ پتھر برسائیں گے۔ رومی ترتیب میں کڑے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے حملے میں پہل کی تو ہمیں پسپا ہونا پڑے گا۔ ان کی ترتیب ذرا اکڑنے دو، ان کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ہمارے سامنے آ جائے گا۔ رومیوں نے کچھ دیر انتظار کیا، مسلمانوں نے کوئی حرکت نہ کی تو وردان کے حکم پر اس کے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں پھینکنی شروع کر دی اور فلاخن سے وہ پتھر پھینکنے لگے۔ کئی مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ نقصان دیکھ کر بھی حملے کا حکم نہ دیا۔ رومی تیر اندازوں کو تیروں سے مؤثر جواب نہیں دیا جا سکتا تھا کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں نسبتاً چھوٹی ہونے کی وجہ سے دور تک تیر نہیں پھینک سکتی تھی۔ ادھر سے تیر اور پتھر آتے رہے۔ تب مسلمانوں میں ہیجان اور اضطراب نظر آنے لگے۔ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں حکم نہیں مل رہا تھا۔ سالار زرار بن الازور دوڑے دوڑے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ابن ولید، زرار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا تو دشمن کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو مت سوچ، حملے کا حکم دے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ تھی۔ ان کے سالار اور سپاہی پسپائی کے بجائے حملے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ ابن الازور، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو آگے جا کر دشمن کو مقابلے کے لیے للکار سکتا ہے۔ زرار نے زرہ اور خود پہن رکھی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں چمڑے کی ڈال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے پچھلے ایک معرکے میں یہ ڈال ایک رومی سے چھینی تھی۔ زرار آگے گئے تو رومی تیر اندازوں نے اپنے سالار کے حکم سے کمانیں نیچے کر لی۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا
کہ فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے کسی ایک آدمی اپنے دشمن کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتا تھا۔ ادھر سے ایک آدمی آگے آتا اور دونوں زندگی اور موت کا معرکہ لڑتے تھے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ مقابلے کے لیے للکارنے والا اپنے دشمن کو توہین آمیز باتیں کہتا تھا۔ زرار بن الازور رومیو کے سامنے گئے اور انہیں للکارا، میں سفید چمڑی والوں کے لیے موت کا پیغام لایا ہوں۔ رومیو، میں تمہارا قاتل ہوں، میں خدا کا قہر بن کر تم پر گروں گا، میرا نام زرار بن الازور ہے۔ رومیو کی طرف سے ایک نے زرار کے مقابلے کے لیے آنا تھا، لیکن 4-5 رومی سوار آگے آ گئے۔ زرار نے پہلے اپنی خود اتاری، پھر ذرہ اتاری، پھر قمیض بھی اتار دی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ تب ان رومیوں نے انہیں پہچانا جو بصرہ میں انہیں اس حالت میں لڑتے دیکھ چکے تھے، اور وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اس شخص میں جنات جیسی پھرتی اور طاقت ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ زرار ایک سے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ زرار کے مقابلے میں جو رومی آئے تھے ان میں 2 سالار بھی تھے، ایک تبریہ کا اور دوسرا عمان کا حاکم یا امیر تھا۔ باقی بھی کوئی عام سپاہی نہیں تھے، وہ کمانڈروں کے رتبے کے تھے۔ انہوں نے زرار کو گھیرے میں لینے کے لیے گھوڑوں کے رخ موڑے۔ زرار نے اچانک گھوڑے کو ایڑ لگائی، اور جب وہ عمان کے حاکم کے قریب سے گزر گئے تو یہ سالار اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہی دوہرا ہو گیا، پھر گھوڑے سے لڑک کر نیچے جا پڑا۔ زرار کی تلوار اس کے پہلو سے اس کے جسم میں گہرے اتر گئی تھی۔ حیران کن پھرتی سے زرار کا گھوڑا مڑا اور ایک اور رومی ان کی تلوار سے کٹ کر گرا۔ زرار ایسی چال چلتے اور ایسا پینترا بدلتے تھے کہ رومی سواروں کے 2-3 گھوڑے آپس میں جا ٹکراتے تھے اور ایک دوسرے کے آگے آ جاتے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زرار ان میں سے ایک کو تلوار سے کاٹ جاتے تھے۔ کوئی رومی سوار گرتا تھا تو مسلمان بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے۔ زرار کا یہ عالم تھا جسے ان میں مافوق الفطرت طاقت آ گئی ہو۔ اپنے مقابلے میں آنے والے رومیوں میں سے زیادہ تر کو انہوں نے گرا دیا تھا۔ ان میں سے 1-2 ایسے بھی تھے جنہیں مہلک زخم نہیں آئی تھی، لیکن وہ دوڑتے گھوڑوں کی قدموں تلے کچلے گئے۔ 2 رومی سوار بھاگ کر اپنے لشکر میں چلے گئے۔ زرار فاتحانہ انداز سے خون ٹپکاتی تلوار کو لہراتے اور رومیوں کو للکار رہے تھے، میں سفید چمڑی والوں کا قاتل ہوں، رومیو میری تلوار تمہاری خون کی پیاسی ہے۔ مورخو واقدی ابن ہشام اور طبری نے لکھا ہے کہ 10 رومی سوار گھوڑے دوڑاتے آگے آ گئے۔ یہ سب سالاری سے ذرا نیچے کے عہدے کے رومی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 10 سواروں کو آگے آتے دیکھا تو اپنے محافظ دستے میں سے انہوں نے 10 سوار منتخب کیے اور انہیں آگے لے گئے۔ رومی سوار زرار کی طرف آ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ لگایا، خدا کی قسم زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے 10 سواروں کو اشارہ کر کے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ 10 سوار ان کے ساتھ گئے۔ رومی سواروں کی نظریں زرار پر لگی ہوئی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سوار رومی سواروں پر جا پڑے۔ زرار کی تلوار بھی حرکت میں آ گئی۔ رومیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جاسوسوں کی تیزی اور تندی نے رومیوں کے ایک نہ چلنے دی اور سب کٹ گئے۔ رومی سالاروں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور مزید آدمیوں کو انفرادی مقابلے کے لیے آگے بھیجنے لگے۔ زرار نے ان میں سے 2-3 کو ہلاک کر دیا۔ مقابلے کے لیے آگے آنے والے ہر رومی کے ساتھ زرار ہی مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیچھے بلا لیا اور دوسرے مجاہدین، تاریخوں میں ان کے نام نہیں، کو باری باری آگے بھیجا۔ ہر مقابلے میں مجاہدین فاتح رہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان بہت سے رومیوں کی لاشیں پڑی تھی۔ مورخوں کے مطابق یہ مقابلے کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہے اور سورج اس مقام پر آ گیا جس مقام پر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ آ جائے تو حملہ کریں گے۔ مقابلوں کے دوران تیر انداز اور فلاخن سے پتھر پھینکنے والے خاموش کھڑے تھے۔ مقابلہ ابھی جاری تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ عام قسم کا حملہ تھا جسے حلہ یا چارج کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے رومی تیر انداز اور فلاخن بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ انہیں خاموش دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا تھا۔ حملہ اتنا زوردار تھا اور مجاہدین میں اتنا قہر برا ہوا تھا کہ رومی سالار اعلیٰ وردان کو کوئی چال چلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اپنے لشکر کے آگے کڑا مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کو بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ توقع یہ تھی کہ وردان اپنی تعداد کی افراد کے بلبوتے پر اپنے پہلو کو آگے بڑھا کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے آگے نکلنے اور رقم میں آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اتنا ہوش ہی نہیں تھا
اس نے اپنے لشکر کو پھیلانے کے بجائے اس کی گہرائی زیادہ کر دی، یعنی دستوں کے پیچھے دستے رکھے تھے۔ اس کی یہ ترتیب بڑی اچھی تھی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال نے اس کی ترتیب کو اس لیے ایک مسئلہ بنا دیا۔ مسلمان دستوں نے سامنے سے حملہ کیا تو رومیوں کے اگلے دستے پیچھے ہٹنے لگے، پیچھے دستوں کو اور پیچھے ہونا پڑا، پھر ان کی ترتیب گدمڑ ہو گئی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ یہ بڑا ہی شدید معرکہ تھا اور بڑا ہی خونریز۔ سورج مغرب کی سمت ڈل رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ مجاہدین تک گئے ہوں گے۔ انہوں نے مجاہدین کو معرکے سے نکلنے کا حکم دیا۔ ایسے لگا کہ رومی سالار بھی یہی چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹانا بہتر سمجھا۔ جب دونوں فوجی پیچھے ہٹے تو پتہ چلا کہ رومی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے ہیں اور زخمیوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ اس سے مقابلے میں مسلمانوں کا نقصان بہت ہی توڑا ہوا تھا۔ سورج غروب ہونے کو تھا، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی فوج حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس طرح پہلے روز کی جنگ ختم ہو گئی۔ رات کو دونوں فوجوں کے سالاروں نے اپنے اپنے نائب سالاروں وغیرہ کو بلایا اور اپنے اپنے نقصان کا جائزہ لینے لگے، اگلی کارروائی کے متعلق سوچنے لگے۔ رومیوں کے سالار اعلیٰ وردان کی کانفرنس بھی گرما گرمی زیادہ تھی۔ وردان نے صاف کہہ دیا تھا کہ جنگ کی یہی صورتحال رہی جو آج ہو گئی تھی تو نتیجہ ظاہر ہو گیا ہے، اور اس نتیجے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا؟ وردان کے سالار کبکلار نے کہا۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ اور زیادہ سوچو اور روزہ معلوم کرو کہ ہر میدان میں فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے، اور وہی خوبی ہماری فوج میں کیوں پیدا نہیں ہوتی۔ آج کی لڑائی دیکھ کر مجھے اپنی فتح مشکوک نظر آنے لگی ہے۔ کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم میدان چھوڑ کر بھاگ جائے؟ وردان نے کہا۔ میں تم سب کو کہتا ہوں کہ اپنی اپنی رائے اور مشورہ دو کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں۔ کبکلار کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا اور دوسرے سالار اپنی آراء اور مشورے دینے لگے۔ ان سالاروں کے مشورے مختلف تھے، لیکن ایک بات مشترک کا تھی۔ سب کہتے تھے کہ مسلمانوں کو شکست دینی ہے، اور ایسی شکست کہ ان میں سے زندہ وہی رہے جو جنگی قیدی ہو۔ اگر خالد ان کا سالار نہ ہو تو انہیں شکست دینا آسان ہو جائے۔ ایک سالار نے کہا، وہ جدھر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے آگے آگے جاتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس سالار میں اتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم سالاروں میں ہوتی ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محروم کر دیا جائے، اس نے کہا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قتل۔ کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وردان نے کہا، یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں، لڑائی میں ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا۔ مشورہ دینے والے سالار نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک ایلچی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور کہے کہ ہم مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آؤ اور ہمارے ساتھ بات چیت طے کر لو۔ وہ جب ہمارے سالار اعلیٰ وردان سے ملنے آ رہا ہو تو کم از کم 10 آدمی راستے میں گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ خالد کو اس طرح قتل کرے کہ اس کی جسم کی بوٹی بوٹی کر دے۔ بہت اچھی تجویز ہے، وردان نے کہا، میں ابھی اس کے بندوبست کرتا ہوں۔ داؤد کو بلاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک عیسائی جس کا نام تاریخوں میں داؤد لکھا ہے وردان کے سامنے کھڑا تھا۔ داؤد، وردان نے اس عیسائی عرب سے کہا، ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور ان کے سپہ سالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا ایلچی ہوں۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف وہ اور میں اکیلے ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا۔ داؤد معمولی آدمی نہیں تھا، نہ وہ فوجی تھا، وہ کیسر روم کا ایک طرح کا نمائندہ تھا، اور اس کا رتبہ وردان سے ذرا ہی کم تھا۔ وردان، داؤد نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم کیسر روم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرقل نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو۔ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا، سالاروں میں ہوتی ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محروم کر دیا جائے، اس نے کہا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قتل۔ کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وردان نے کہا، یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں، لڑائی میں ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا۔
मशवरा देने वाले सलार ने कहा, मेरी तजवीज़ ये है कि हमारी तरफ से एक इल्ची खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाए और कहे कि हम मज़ीद खून खराबा रोकना चाहते हैं। हमारे पास आओ और हमारे साथ बातचीत तय कर लो। वो जब हमारे सालार आला वरदान से मिलने आ रहा हो तो कम अज़ कम 10 आदमी रास्ते में घाट में बैठे हुए हो। वो खालिद को इस तरह कत्ल करे कि उसकी जिस्म की बोटी बोटी कर दे। बहुत अच्छी तजवीज़ है, वरदान ने कहा। मैं अभी इसके बंदोबस्त करता हूँ। दाऊद को बुलाओ। थोड़ी ही देर बाद एक ईसाई जिसका नाम तारीखों में दाऊद लिखा है वरदान के सामने खड़ा था। दाऊद, वरदान ने उस ईसाई अरब से कहा, अभी मुसलमानों की खेमागाह में जाओ और उनके सिपा सालार खालिद बिन वलीद को ढूंढकर उसे बताना कि मैं रूमियों के सालार का इल्ची हूँ। उसे मेरी तरफ से ये पैगाम दे कि हम उसके साथ सुलह की बात करना चाहते हैं। वो हमारे पास कल सुबह आए और हमारे साथ बात करे कि कन शराइत पर सुलह हो सकती है। उसे ये भी कहना कि इस बातचीत में सिर्फ वो और मैं अकेले होंगे, हम दोनों के साथ एक भी मुहाफिज नहीं होगा। दाऊद मामूली आदमी नहीं था, ना वो फौजी था। वो केसर रूम का एक तरह का नुमाइंदा था और उसका रुतबा वरदान से ज़रा ही कम था। वरदान, दाऊद ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम केसर रूम के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। क्या शहंशाह हिरकल ने यह हुक्म नहीं भेजा था कि मुसलमानों को तबाह व बर्बाद कर दो? मैं समझ नहीं सकता कि तुम सुलह और शराइत की बात किसके हुक्म से कर रहे हो। मैं सुलह का पैगाम लेकर नहीं जाऊंगा।